جو پہلی چیز آپ کو سمجھنی ہے جیسے آپ اپنی اصلت سے جان چھڑا سکیں اور ایک اچھی زندگی گزار سکیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک عادت کس طرح بنتی ہے اور کس طرح آپ ایک بری عادت کو اچھی عادت سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اس سٹیپ کو کرنا چاہیے۔ اگر ہم واقعی سیریس ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں چاہتے ہیں کہ ہم تبدیلیاں لائیں۔ ایک کتاب ہے دا پاور آف ہیبٹ، اس میں چارلس ڈوہگ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک گولڈن رول ہوتا ہے جس کو دا ہیبٹ لوپ کہتے ہیں، جس میں یہ بتاتے ہیں کوئی بھی عادت ہو، چاہے اچھی ہو یا بری ہو، وہ بیسیکلی 3 چیزوں سے ہو کے گزرتی ہے: کیوز، روٹینز اور ریوارڈز۔ جو کیوز ہیں، جو اشارے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ٹریگر کرتی ہیں اور آپ کو آگے دھکیلتی ہیں کہ آپ یہ کام دوبارہ سے کریں، جسے ہم عادت کہتے ہیں۔ اور ہم ان ایپیسوڈز میں جو مینشن کر رہے ہیں وہ ہے ایڈکشن، ٹھیک ہے؟ اور پھر آتی ہے آپ کی روٹین، جو کہ آپ ایک ہی ایکشن کو بار بار کرتے ہیں، اور آپ کے کیس میں بار بار فحش فلمیں دیکھنا اور سیلف پلیجرنگ کرنا۔ اور پھر آتے ہیں ریوارڈز، جو کہ آپ کے ذہن میں ہیں اور آپ کو ایسے احساسات ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کام پورا کر لیا اور اب آپ کو مزہ آ رہا ہے۔ یہ جو سائیکل ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے یہ جانچ لیا کہ وہ کیوز اور اشارے اور ٹریگرز کیا ہیں جو ہمیں یہ عادتیں بار بار کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، تو اس کے بہت سارے چانسز ہیں کہ پھر ہم وہ عادتیں کرنا چھوڑ دیں گے۔ کیونکہ اکثر اوقات یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس عمل کو یا اس بیہیویئر کو بدلنا تو چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کیوز کو، ان اشاروں کو جو اس عادت پہ ان کو اکساتے ہیں، اس پہ دھیان نہیں دیتے۔ اب میں آپ سے صرف کیوز یا وہ اشارے یا ٹریگرز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور ان اشاروں کی بھی 5 کیٹیگریز ہیں۔ نمبر 1، دن میں کوئی خاص وقت ہونا۔ نمبر 2، کوئی خاص جگہ ہونا۔ نمبر 3، کچھ خاص لوگوں کا ہونا۔ نمبر 4، کوئی خاص ایموشن کا ہونا۔ اور نمبر 5، ایک خاص قسم کا بیہیویئر جو آپ روزانہ کرتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے باری باری ان تمام کیوز کی، تاکہ اس ہیبٹ لوپ کو ہم مزید بہتر سمجھ سکیں۔ نمبر 1، دن میں کوئی خاص وقت ہونا۔ اکثر جو عادی ہیں اس لت میں، وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں رات کے 11 بجے کے بعد۔ آپ کا اس وقت تک جاگتے رہنا یہ ایک کیو ہے جس کی وجہ سے آپ بار بار وہی چیز کر رہے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ سمپلی آپ جلدی سوئیں، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ اس سائیکل کو بریک کر دیں گے۔ نمبر 2، کسی خاص جگہ کا ہونا۔ ہمارے دماغ میں جن جگہوں پر ہم جاتے ہیں ان جگہوں سے اپنے آپ کو منسلک کر لیتا ہے۔ اب اس میں وہ ویب سائٹس بھی آتی ہیں جو ہم انٹرنیٹ پہ وزٹ کرتے ہیں، اور اسی میں آتا ہے کہ اگر آپ کچھ جگہوں پر جاتے ہیں جیسے کلبس میں، مالز میں، یا کچھ گلیوں میں، محلوں میں، تو اس کے بہت سارے چانسز ہیں کہ جب واپس آپ گھر آئیں گے تو آپ بہت زیادہ اس طرف انکلائن ہوں گے کہ آپ وہ ساری چیزیں دیکھیں۔ اس کا کیا حل ہے؟ سمپلی ان جگہوں پہ جانا بند کر دیں، خواہ۔ نمبر 3، کچھ خاص لوگوں کا موجود ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک شخص ہمیشہ اس طرف مائل ہوگا اور اسی کے دین کی اطاعت کرے گا جو اس کے دوست کا دین ہوگا۔ محتاط رہیں کہ آپ کے دوست کون ہیں۔ اگر آپ کے دوست ایسے ہیں جو کہ آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ بہتر دوست ڈھونڈیں، وہ دوست جو آپ کو نیکی کی طرف لے کے جائیں۔ نمبر 4، خاص قسم کے احساسات۔ بعض اوقات آپ اگر بور ہو رہے ہیں تو یہ بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ وہی چیز دہرانا چاہتے ہیں۔ اس کا کیا حل ہے؟ اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور کسی پروڈکٹیو کام کو کریں۔ نمبر 5، روزانہ کسی ایک طریقے سے برتاؤ کرنا۔ بہت سارے جو عادی ہیں وہ خواہ مخواہ جو ہے انٹرنیٹ پہ براؤز کر رہے ہوتے ہیں، کبھی فیس بک، کبھی انسٹاگرام، خواہ مخواہ یوٹیوب پہ فضول ویڈیوز دیکھنا۔ اس کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ وہ ساری امیجز دیکھتے ہو تو آخر میں آپ کہتے ہو کہ نہیں، اب میں کچھ اور دیکھتا ہوں۔ اگر آپ بہت سارا فضول وقت اور خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں انٹرنیٹ پہ، تو یہ بھی آپ کو اپنی عادت کی طرف لے جاتی ہے چیز۔ آپ کو جو بات ابھی سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان اشاروں یا ان کیوز پر دھیان دینا ہے جو آپ کو مجبور کرتے ہیں یہ عمل کرنے پہ بار بار۔ جب آپ ان پہ قابو پا لیں گے تو آپ اپنی عادت پہ بھی قابو پا لیں گے۔